کنال تنازع پر سیز فائر کے جتن، وفاق اور سندھ حکومت میں باضابطہ پہلا رابطہ، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا شرجیل انعام میمن کو فون، دونوں رہنماؤں کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق، سینئر صوبائی وزیر کا معاہدے کے مطابق پانی کی تقسیم پر زور، بولے سندھ حکومت ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی، قیادت نے سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی، رانا ثناء اللہ کی یقین دہانی، وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا نہروں کے مسئلے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ پہلے کنالز منصوبہ ختم کریں پھر مذاکرات، اعلان میں دلچسپی ہے نہ بات چیت میں، فیصلہ چاہتے ہیں، بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضی وہاب کی وارننگ، کہا پنجاب کے وزراء نے معاملے کو مس ہینڈل کیا، حیدرآباد سے آواز اٹھی تو مذاکرات کا بلاوا دینے لگے، یہ نہیں ہو سکتا ایک صوبے کا پانی کاٹ کر دوسرے کو دو، عوام کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی بولے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ایک صوبہ ناراض ہو، صوبوں کو ایک دوسرے سے لڑانا اچھی بات نہیں۔ کنالز معاملے پر احتجاج شدت اختیار کر گیا، کراچی کے علاقے ملیر میں دھرنے، گلشن حدید میں نامعلوم افراد کی توڑ پھوڑ، حیدرآباد میں مشتعل افراد نے کاروباری مراکز بند کرا دیے، خیرپور میں قوم پرست جماعت کا ریلوے ٹریک پر دھرنا، انتظامیہ کی یقین دہانی پر مظاہرین 2 گھنٹے بعد منتشر، ببرلو بائی پاس پر وکلا کا تیسرے روز بھی احتجاج، قومی شاہراہ سمیت تمام متبادل راستے بند، سندھ اور پنجاب کی طرف جانے والی ٹریفک معطل، شکارپور میں بھی احتجاج، سندھ سے پنجاب اور بلوچستان جانے والی شاہراہ بلاک، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، گندکوٹ، بدین، نوشہر و فیروز سمیت دیگر شہروں میں کاروباری مراکز بند، نہروں کے تنازع پر سابق صوبائی وزیر غلام رسول انر نے نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ رات کو ڈاکو نہیں چڑھتا ہے، دن کو یہ لوگ جو ہے نا راستہ بند کرتا ہے، یہ 3 دن ہو گیا ہے ہمارا گاڑی ایسے کھڑا ہے۔ ببلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا ٹرک ڈرائیورز کے لیے امتحان بن گیا، ٹینکرز میں پیٹرول اور ڈیزل موجود، شدید گرمی میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ڈرائیورز کی دہائی، کہتے ہیں ہوٹل مالکان نے ریٹ بڑھا دیے، دھرنے کے باعث مویشی لے جانے والی گاڑیاں پھنس کے رہ گئی، 48 گھنٹوں سے یہی موجود ہے، چارہ اور پانی ختم ہو چکا، مویشی بھوک سے نڈھال، بیوپاریوں کو کروڑوں روپے کے نقصان کا خدشہ۔ انسان دشمن پالیسیوں کے باعث پنجاب میں کسان رو رہے ہیں، پورا ملک صحت، تعلیم سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہے، کیا معاشی ترقی کے نام پر عوام کو حقوق سے محروم کرنا درست ہے؟ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کا اسلام آباد میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا بات چیت نہیں کرتے تو پھر ہم جدوجہد کریں گے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ، ایکسپریس وے پر H8 پل کے قریب کارکنوں کی بڑی تعداد موجود، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کچھ دیر بعد خطاب کریں گے۔ کراچی میں سورج سوا نیزے پر، درجہ حرارت 40 ڈگری کو چھو گیا، شدت 43 تک محسوس، بدھ تک سورج آگ برسائے گا، سمندری ہوائیں بند رہیں گی، رات میں بھی حبس کی شدت برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا، شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی، عوام دوہری اذیت میں مبتلا، مارٹن کوارٹرز، جمشید کوارٹرز اور پی آئی بی کالونی سمیت کئی علاقوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، گرمی سے نمٹنے کے لیے شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا، لاہور میں بھی سورج آنکھیں دکھانے لگا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، درجہ حرارت میں کمی، راولپنڈی میں بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات کی شہری اقتدار میں اولے پڑنے کی پیش گوئی، اٹک، چکوال، مری، گلیات، ژالہ باری کا بھی امکان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا میں بھی بارش متوقع، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، بارشوں اور گرمی کے آبی ذخائر پر مثبت اثرات، گلیشیئرز پگھلنے سے ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ بڑھنے لگا، ارسا نے صوبائی کوٹا 16% بڑھا دیا۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، وزیر اعظم نے بچوں کو قطرے پلا کر 7 روزہ مہم کا آغاز کر دیا، والدین سے تعاون کی اپیل،
کہا حکومت موذی مرض کے خاتمے کے لیے پرعزم، معاشرے کے تمام طبقات پولیو کے خاتمے میں کردار ادا کریں۔ فوڈ چینز پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوئے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، 14 مقدمات درج، 149 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا غزہ کے نام پر لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، کسی کی زندگی سے کھیلنا قبول نہیں، حملہ آوروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری آتی اچھی نہیں لگتی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سے متعلق رپورٹ سلمان اکرم راجہ کو کیوں بھیجی؟ تحقیقاتی کمیٹی کے 2 اراکین مصدق عباسی اور قاضی انور میں اختلاف، کمیٹی ذرائع کے مطابق قاضی انور نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی، سفارشات صرف بانی کو ہی پیش کرنی چاہیے تھیں۔ قاضی انور کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ نے رپورٹ مانگی اس لیے انہیں بھیج دی، مجھے علم ہے کہ بانی کے علاوہ کسی کو رپورٹ بھیجنا SOPs میں نہیں۔ کمیٹی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پر کرپشن کے الزامات بے بنیاد قرار دیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقاتیں شیڈیول، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سلامتی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ PIA کی لاہور سے آذربائیجان کے لیے پروازوں کا آغاز، وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا وزیر اعظم کی زیر قیادت قومی ایئر لائن آج اپنے قدموں پر کھڑی ہے، نیٹ ورک کو وسعت دے رہے ہیں، پرواز سے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکا اور ایران میں مذاکرات کا ایک اور دور ختم، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف میں خوشگوار ماحول میں بات چیت، 26 اپریل کو مسقط میں دوبارہ ملنے پر اتفاق، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سوا کسی کو نیوکلیئر پروگرام کی نگرانی نہیں کرنے دیں گے، ایران اپنے موقف پر قائم۔ نیتن یاہو کی ڈھٹائی، غزہ والوں پر سختیاں بڑھانے کا اعلان، اسرائیلی بمباری سے مزید 44 فلسطینی شہید، حماس کے حملے میں 1 صہیونی فوجی ہلاک، 5 زخمی، ٹینک اور بلڈوزر تباہ، امریکی قیدی کی ایک اور ویڈیو بھی جاری کر دی، تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ امریکی نائب صدر کا دورہ بھارت، خالصتان تحریک کے امریکی رہنماؤں کو شدید تحفظات، سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو کا JD وینس کو خط، بھارتی حکام کے ساتھ سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش کا معاملہ اٹھانے کا مطالبہ، کہا مودی سرکار کے اقدام کو ریاست ہی دہشت گردی قرار دیا جائے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایسٹر کی تقریبات، ایتھنز میں روایتی آتش بازی، مقبوضہ بیت المقدس کے آرتھوڈاکس چرچ میں دعائیہ تقریب، ویٹیکن سٹی میں مرکزی تقریب، پوپ فرانسس کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ میں مقابلہ، میچ رات 8 بجے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز پشاور نے ملتان کو 120 رن سے ہرا کر PSL کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کی، 228 کے تعاقب میں رضوان 11 107 پر آؤٹ، علی رضا کی 4 وکٹیں۔ اور چین کے شہر وی فانگ میں رنگا رنگ کائٹ فیسٹیول، 51 ملکوں سے 257 افراد کی شرکت، فضا میں شیر، چیتے، شارک اور دیگر جانوروں سے مشابہت والی پتنگوں کی پرواز۔